بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگوں کا سلسلہ گفتگو جاری ہے اور آج اس بات پر غور و فکر کریں گے کہ اکثر جب بچوں کی تربیت ہوتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، تو اس میں الفاظ کے ذریعے، استعاروں کے ذریعے، میٹافرز کے ذریعے، ان تمام چیزوں کے ذریعے ادب اور اخلاق کا درس دیا جاتا ہے. اس میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسے مروت ایک لفظ ہے، قناعت ایک دوسرا لفظ ہے، لیکن اکثر جو ہے ان الفاظ کے اصل معنی ہم لوگ یا تو جانتے نہیں ہیں یا بلکہ غلط العام ہو گئے ہیں، ان کو بدل دیا گیا ہے. وہ بحث الگ ہے. لیکن اس وقت یہ ضروری ہے، اس پر گفتگو کرنا ضروری ہے کہ جس کو انگریزی میں ایتھکس کہیں گے، جس کو انگریزی میں مورالٹی ایتھکس کا ایک جز ہوتا ہے، تو اخلاق کو سمجھنے کے لیے وہ تمام چیزیں اور ان میں مضمر جو تاریخ ہوتی ہے ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اس پر اگر یہ دو ہی مثالیں میں نے دیں، قناعت ہے، مروت ہے، ان کی اشتقاقی یعنی ایٹمولوجیکل اعتبار سے اگر ان الفاظ کی تاریخ دیکھی جائے تو جاہلیت تک کے ان کا ایک سلسلہ ملتا ہے، لیکن آج ممکن ہے لوگ ان کو سمجھتے نہ. یہ اہم بات ہے اور مختصر بات کہنا صرف یہ ہے، چونکہ اس پر بولا تو بہت کچھ جا سکتا ہے، کہ اصل میں جو بھی معاشرہ اور مجتمع ہے اس کی گہرائی فکر کی اور اس میں جو ایک بڑی بیش بہا، ایک بیش قیمت ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کا تعلق سیدھے زبان سے ہے. جو مجتمع خراب ہوتا ہے، خرابیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں، وہی زبان میں وہ دکھائی دیتی، اور زبان میں کے استعمال میں وہ پھر ان خرابیوں کو اور بھی زیادہ وہ کرتا ہے. الفاظ کے استعمال کا تعلق بہت کچھ اقتصادی نظام سے ہے، جو جاگیردارانہ نظام تھا، جو اس سے پہلے نظام تھا، یعنی ٹرائبل کہیے، قبائلی وغیرہ، جو آج کا نظام ہے یعنی صنعت، جس میں صنعت یعنی انڈسٹری، صنعت کاری، انڈسٹریلائزیشن بڑھی، اس میں الفاظ کی حقیقت اور معنی بدلتے رہے. تو مثلا یہ آپ نے ابھی کہا کہ قناعت، تو قناعت کے معنی جاگیردارانہ نظام میں یہ تھے کہ جو کچھ مل رہا ہے بس اس کو لے لیجئے اور بیٹھے رہیے، چونکہ جو لوگ صاحبان اقتدار تھے، صاحبان سلطہ جسے کہیں گے، پاور تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ عام لوگ اس طرح سے جو ان کے محکوم ہیں، جو بھی ان میں سے ہی نکل کے حاکم بھی بن جاتے تھے، مگر ان میں سے جو عام لوگ ہیں وہ کوئی حد سے زیادہ چیزیں نہ مانگیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام اصحاب، ان کے سب کی زندگی میں، یعنی خصوصاً اہل بیت کی زندگی میں ایک چیز بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ قناعت ہو. مگر قناعت کے معنی کیا ہے؟ کہ قناعت یہ کہ رضامندی اور خوشی اس چیز کی کہ محنت سے جو مل گیا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اپنے کو اور دوسروں کے لیے اور اپنے خود کے لیے بہتر بنانے کے لیے جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ واجب ہے، ورنہ پھر الا تتفکرون الا تعقلون وغیرہ کا یہ حکم نہ آتا. جب آدمی سوچے گا، جب فکر کرے گا تو اچھی طرف وہ جائے گا، آگے بڑھے گا. تو قناعت ان معنی میں کہ ہم کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ جو ہمیں مل گیا ہماری محنت کا، یا جو بھی ہمیں مل گیا، اگر ہم نے محنت زیادہ کی، کچھ کم ملا، جب بھی ہم خوش ہیں، ہم اس سے آگے بڑھ کے کام کریں گے، اپنی حالت اور دوسروں کی. دوسرے میں جلد ذرا سا کہنا چاہتا ہوں، پھر بعد میں آپ اس پر تبصرہ کیجیے گا تو پھر بات اور بڑھے گی آگے. توکل کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ وکل اور وکیل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعمن
حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آیہ کریمہ ہے کا حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے. کیا اس کے معنی؟ لوگ وکیل کے معنی سوچتے ہی نہیں ہیں مسلمانوں میں، اور جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ وکیل اصل میں ان کے نزدیک تو ایڈوکیٹ یا لائر ہوتا ہے. صحیح ہے. کون ہوتا ہے لائر اور ایڈوکیٹ؟ جس کے پاس اپنا مسئلہ مشکل لے کے آپ جائیں اور کہیں حضور یہ میری مصیبت ہے، آپ اسے حل کروائیے. تو اسی رشتے کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جس کے پاس آپ اپنا معاملہ لے جائیں، وہ بھی تو وکیل ہے، وہ سب سے بہتر وکیل ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم اس سے بہتر تو کوئی وکیل نہیں. تو مقصد کیا ہے کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. جس طرح سے زندگی آپ گھر پر بیٹھ کے اپنے وکیل کے ہاتھ میں اپنی پوری زندگی نہیں دے دیتے، آپ سعی کرتے رہتے ہیں، آپ کوششیں کرتے ہیں اللہ مسا. اور آپ دیکھیے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے کہ وہ وکیل پر چھوڑتے. اسی صورت سے میں مثال دے رہا ہوں، وہ جو سب کا وکیل ہے اور اس سے بہتر کوئی وکیل نہیں. آپ اپنا کام کریں اور بھروسہ، ٹرسٹ اس پر کریں جو راہ دکھائے، جس طرف لے جائے. ایک لفظ اور آیا تھا اتفاق سے، ذرا سا الگ ہے مگر مروت کا. تو مروت کے معنی یہ ہیں کہ جس سے شاید انگریزی میں کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، چونکہ ہر زبان اپنے میں اپنی ثقافت، اپنی تاریخ، اپنا تمدن لیے ہوتی ہے. کہاں تک آپ کیجیے گا ترجمہ؟ مگر تقریباً ترجمہ فائڈیلٹی یا فیتھفلنس سے ہوتا ہے، اور گہرے معنی میں یعنی آپ مروت کرتے ہیں. آپ بات یہ دیکھ کے کیا معنی ہے اس کے کہ اگر کوئی غلطی بھی کرے تو مروت میں آپ اس سے اتنا بڑا اس کو سزا نہیں دیتے، یا اتنی یعنی سزا کیا بلکہ اس سے اتنا بڑا گلا اور شکوہ نہیں کرتے. تو مروت ایک بہت ہی تو میں نے یہ 3-4 باتیں کہی ہیں، آپ اس میں نہیں. اصل میں دیکھیے معاملہ یہ، اب جیسے بے مروتی کہتے ہیں عام طور سے یہاں لکھنؤ میں، دلی میں، حیدرآباد کی زبان میں، کہ بڑے فلاں شخص جو ہیں بڑے بے مروت ہیں، تو ایک طرح سے وہ معنی ہی بدل گئے. اور یہ بحث خیر الگ ہے کہ غلط العام کیا ہوتا ہے، یعنی جو چیز جس کے معنی بدل جاتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے، کیونکہ میرے خیال سے جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ زبان کے ذریعے اکثر ہم لوگ زبان پر توجہ نہیں کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگ کہہ رہے ہیں، کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور ان الفاظ میں کیا کیا چیزیں مضمر ہیں. اور ایک طرح سے یہ جو آج کل کا دور ہے SMS، یہ شارٹ فارم میں جو ہم لوگ ہر چیز لکھتے ہیں، ٹویٹر، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور یہ SMS، واٹس ایپ، تو اس میں وہ جو گہرائیاں ہیں زبان کی وہ کھوئی جا رہی ہیں. اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو آپ نے فرمایا کہ کسی بھی قوم کی بربادی جو ہے یہیں سے شروع ہوتی ہے، زبان ہی سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کو اپنے شناخت، اپنی تاریخ، اپنی ادب، اپنی حکمت، کیونکہ اب مثلاً اس زمانے میں جو ہیں محاورے بہت کم استعمال ہوتے ہیں. تو محاورے مثلاً اردو میں بھی کم استعمال ہوتے ہیں اور انگریزی میں بھی کم بولنے لگے ہیں لوگ. آپ کو خیر بہت سے یاد ہوں گے محاورے، جو اس دن بھی گفتگو ایک ہو رہی تھی، اوکھلی میں سر رکھو. نہیں، جب اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں سے نہیں، دھمکیوں کو کیا ڈر، موسلوں سے، یہ دونوں طرح سے. تو اب یہ سب ایک معاشیت اور ایک طرز زندگی سے وابستہ تھیں یہ سب، جیسے جو محاورے ہیں. تو یہ ان کو آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کے زمانے میں، نئے دور میں، جدید دور میں، جب لوگ اپنی زبان سے جدا ہو رہے ہیں، اپنی پہچان سے الگ دھیرے دھیرے ہو رہے ہیں، اس میں ان کا بھی ایک ظاہر ہاتھ ہے، لیکن یہ جو وسائل ہو گئے ہیں، آئی پیڈ، آئی فون، انٹرنیٹ وغیرہ، ان سے بھی جو ہے صحیح. تو
اس میں صرف ایک بات میں یہ کہوں گا، یعنی یہ کیسے لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھائی جائے، جو نوجوان ہیں خاص کر، کہ زبان اگر آدمی جدا ہو گیا زبان سے تو ایک طرح سے اپنی شناخت سے وہ جدا ہو رہا ہے. اس میں کئی تہیں. ایک تو یہ کہ وہ شناخت سے جدا ہو گیا، بڑی اہمیت یہ بات اس بات کی، اس میں شک ہی نہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ زبان، الفاظ جو ہیں اگر صحیح جگہ پر صحیح لفظ استعمال نہیں ہوتا تو وہ پوری طرح سے انسان جو کہنا چاہتا ہے اس کا انعکاس یا اس کو ریفلیکٹ یا اس کو نہیں سمجھا پاتا ہے، اور دوسرا آدمی بھی الجھ جاتا ہے جو سنتا ہے، تو اس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ نے کہا کچھ سمجھا اور کچھ اور بات نہیں. چونکہ زبان کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک قدر ہے زبان کی، یعنی ایک ویلیو ہے، اس سے نابلد ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ یوں ہی بولے جا سکتے ہیں. بچپنے میں کوئی ٹوکنے والا نہیں. آپ نے یہ جو کہا کہ یہ واٹس ایپ ہے اور آئی پیڈ ہے اور فلاں ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے، ایک دوسرا مسئلہ ہے جو بظاہر سامنے نہیں آتا. وہ مسئلہ ہے خود نمائی کا. اور خود نمائی کے لیے ہمارے بچپنے میں ایک مثال دی جاتی تھی کہ اللہ نے، فطرت نے، نیچر نے، آج کل تو جرم ہو گیا ہے اللہ کا نام لینا، اور جو لیا جاتا ہے تو وہ پھر ڈنڈے اور بندوق کے ساتھ، یا بات پر بات صفائی دی جاتی ہے، اور یا بات میں بات نکلتی ہے، یا کسی اونچی جگہ سے اس کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ میری بات سنو، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، نہیں تو میں اس سے مار کھلواؤں گا. تم کو ہیڈ بوائے جیسے کہے گا نا کہ صاحب میں پرنسپل صاحب سے کہوں گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑی عجیب و غریب مل کے انہیں نے دماغ کی کیفیت پیدا کی. اس کی اصل جو میری کئی بہت سی چیزیں ہیں، مگر اصل جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ لفظ ضرورت جو ہے اردو میں جو استعمال ہوتا ہے اس کے معنی بدل گئے اور احساس بھی نہیں. آج کوئی اس بات کو سوچنے کے بعد عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ضرورت کے معنی کیا ہے. لاک ڈاؤن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، گو کہ یہ ارادہ لاک ڈاؤن کروانے والوں کا نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ ان کی سمجھ میں وہ جو بھی بات آتی ہے وہ بہت ہی وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. مگر معاملہ کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت ہمیں، وہ ضرورت کا دائرہ اتنا بڑھا دیا، اتنا وسیع کر دیا کہ ہر چیز ضرورت میں آ گئی. اور یہ نہیں ایک سلسلہ لامتناہی. آپ دیکھیے، یہ ہم نہ سوچیں گے کہ اس ایک معمول ایک غریب آدمی ہے، اس سے ایک میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ کی نے فطرت نے جو بنائی، ایک چڑیا بنائی، اس کو بہت رنگین پر دی. اس کا نام مور ہے، اور اتفاق سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے، خطبہ طاؤس. جی، تو اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ مور جب پھیلاتا ہے پر اپنے تو انسانوں کو بھی بہت پسند آتا ہے، مگر جب وہ پیر اپنے دیکھتا ہے تو پیروں کو، وہ اپنے پوروں کو سمیٹ لیتا ہے، پروں کو، چونکہ اس کو احساس اپنی کمزوری کا اور اس چیز کا ہوتا ہے جو کمی. یعنی کوئی خوبصورتی ایسی نہیں ہے، کوئی علم کی ہو یا صورت کی ہو کہ جس میں نقص نہ ہو. یہ سمجھ، یعنی اس کے پیر خوبصورت نہیں ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم، بھدے ہوتے ہیں، بڑے بدنما ہوتے ہیں. تو بچوں کو یہ کوئی سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا کہ خالی پڑھنا اور خالی جو لفظ تربیت کا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ تربیت کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا وہ بہت ہے. اور تربیت کا لفظ جو ہے
وہ اہمیت اس لیے بھی رکھتا ہے کہ اس کا بالکل سیدھا تعلق لفظ رب سے، اور جو سب کا تربیت کرنے والا ہے رب العالمین. تو اچھا مربی اس کو کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ مربی پیٹرن کو کہتے ہیں، یا اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے مستقبل کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے باتیں کرے، وہ اس کو کہتے ہیں. جو بات آپ نے ابھی میں ضرورت کی کہہ رہا تھا اس کو میں پورا کر دوں بس اس کے بعد، کہ ضرورت اتنی بڑھ گئی کہ آج اگر ایک غریب آدمی سے آپ پوچھئے کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، یقیناً جواب وہ دے گا کہ بھئی مجھے 2 وقت کا کھانا ملے، میرے بچوں کو ملے، اور سر پر چھت ہو. آپ ایک بہت بڑے جاگیردار یا سرمایہ دار سے پوچھیں کہ کیوں صاحب آپ کی ضرورت کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ صاحب میرے پاس فلاں گاڑی تو ہے، مگر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے بہتر گاڑی میرے پاس ہونا چاہیے جو اس کی چوگنی رقم کی ہو. اس میں مضمر کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ضرورت ہے، خود نمائی، وہی جو مور میں تھی. مگر مور میں اللہ نے یہ صفت پیدا کی کہ وہ اپنے پیر دیکھ کے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے. ان صاحب کو جو جاگیردار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، صنعت کار ہیں، ان کی عقل شریف میں نہیں آتا یہ کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، چونکہ آخر سرمایہ کہیں سے تو آتا ہے. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ انہیں غریبوں کے یہاں سے آئے گا جو محنت، اپنا خون پسینہ کر کے اور محنت کر کے ایک چیز قائم کرتے ہیں. ان کے لیے 2 روٹیاں بہت ہیں. آپ کے لیے یا ان کے لیے جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے لیے، آپ کے لیے کیوں بلکہ ان کے لیے وہ گاڑی بھی کافی نہیں، اس سے بھی بڑی چیز آنا چاہیے، مکان بھی وغیرہ. لیکن اصل میں تو یہ جو سلسلہ حسد ہے یا سلسلہ حرص و حسد، یہ تو ہر جگہ پھیل گیا ہے. اچھا، کیونکہ صرف سرمایہ دار نہیں ہے بلکہ جو نظام ہے ہم لوگوں کی زندگی کا اور دنیا میں اقتصادی اور معاشی اور ثقافتی جو نظام ہے، وہ تو یہی لوگوں کو کہتا ہے کہ تمہاری خوشی چیزیں حاصل کرنے میں. تو ظاہر اس میں ایک وہ ظاہری دنیا ہے، ایک سپرفیشل دنیا ہے، اور وہی چیز ہم کو زبان میں بھی نظر آ رہی ہے کہ زبان بھی جو اس پر بڑی بحث ہو سکتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ظاہری معنی نہ فقط عام چیزوں کے بلکہ مذہب میں بھی بے شک جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس کو سمجھ کے جو بباطن ہے اس کو بالکل بھولے جا رہے ہیں یا ترک کیے دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک طرح سے جدیدیت، یعنی اگر ماڈرنٹی اس کو کہیں جدیدیت کو، تو اس کی ایک بہت بڑی علامت بھی ہے اور ایک بہت بڑی اس کو بیماری بھی کہا جا سکتا ہے، ایک طرح سے روحانی بیماری. اور ہم لوگ آج کل گو کہ لوگ غریب آدمی تک کی اپنی 2 بیگھے زمین جو ہے بیچے گا، اگر بیمار ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی تو کسی پرائیویٹ اسپتال میں جانے کے لیے یا نرسنگ ہوم میں جانے کے لیے. لیکن روحانی بیماریوں کا تدارک اور ان کا مداوا جو ہے اس کے بارے میں بہت یوں اگر دیکھا جائے تو مذہبی لوگ بھی جو بظاہر مذہبی ہیں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں کہ روحانی جو بیماریاں ہماری دنیا میں پیدا ہو گئی ہیں، اور اس میں سے جو آپ ابھی فرما رہے تھے خود نمائی اور ظواہر پر زور دینا، تو میرے خیال سے یہ چیز ہر جگہ پھیلی اور خاص کر لیکن میں نے جو ہم لوگوں کا ایک افسوس بات میں چونکہ وقت کم ہے لازم ہے اسی بات کو آپ کی ایک چاہوں گا کہ اس پر دیکھیے، افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اخلاق اور کردار بنانے میں جن کا سب سے زیادہ مسئول ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، وہ خود ہی ذہن ان کا جو ہے وہ کہیں اور ہے. میں اس سے زیادہ جسارت نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ نے جو ابھی یہ فرمایا بڑی دلچسپ بات ہے، اسی بات پر پوری گفتگو ختم کریں گے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ہم لوگوں سے متعلق ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ ہم سے ایسی باتیں کر رہے تھے کہ بھئی آپ کیا پڑھاتے ہیں، یہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، تاریخ کیا ہے. تو جب ہم نے ان کو سمجھایا اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ درس اخلاق دیتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اچھے کیسے ہوں،
تو میں نے کہا نہیں یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. ہاں تو ان کا ارے آپ یہ پہ کیسے استاد ہیں؟ اگر آپ کی یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ انسان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں تو پھر کیا فائدہ آپ کی یونیورسٹی کا؟ تو یہ دلچسپ بات ہے. اور پہلے زمانے میں ظاہر ہے کہ درس اخلاق بھی بہت ضروری ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے کیونکہ ہم لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دنیا کو کیسے حاصل کریں، اور اسی میں الجھ گئے ہیں، اور وہ پورا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اور میں خود اس کشمکش میں رہا کہ بھئی انہوں نے ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ آپ کے تعلیم کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، وہ فائدہ اور نقصان صرف اسی میں ہے کہ مادی طور سے آپ کیا کریں، کہتے روحانی طور سے کیا ہو سکتا ہے یہ بھی چھوڑ دیجیے آپ، وہ اس میں تو مسئلے میں جاتے ہی نہیں ہیں. اب یہ ہے کہ اللہ سے بس ہمارا امتحان، دیکھیے ہم ہر وقت ہمارا امتحان ہوا، اور ابھی روشنی چلی گئی، بجلی چلی گئی. اب ہماری بے بسی کا عالم یہ ہے، اس قدر ہم اس کے اوپر بجائے توکل کرنے کے ان چیزوں پر کہ جو ہمارے ہاتھ میں کچھ حد تک ہوں، یعنی پرانے وقت میں شمع اور چراغ وغیرہ ہوا کرتے تھے، بھئی بجھ گیا تو دوسرا جلا لیا جلدی سے. اب اس قدر ہم بے بس ہیں کہ بالکل بیٹھے ہوئے کچھ کر نہیں پاتے کہ جب تک بجلی. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ بالکل آخری تھی کہ میں ایک عقیدے کی روح سے، میری نظر میں شیطان کا جو سلسلہ ہے انسان کو اللہ سے دور کرنے کا، وہ ہمیشہ جاری تھا اور جاری رہے گا. اس کی نئی شکلیں ہیں. آج جو اس کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے مومنوں کے دماغ میں وہ ایک تحرکہ سب پیدا کرتا ہے، اور چیزیں چاہیے، بچوں کے لیے چاہیے، حالانکہ ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں. دوسرے ہمارے جو اہل علم ہیں ان کے دماغ میں یہ بات کسی صورت سے پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے نہ بتایا تو ان کو اور کون بتائے گا. یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے حضور میں تو پسند نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں آپ میرے خیال سے نہیں، یہ بتی کا جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بات ختم کرو. تو یہ چند باتیں تھیں، مروت، قناعت، توکل، ان چیزوں کی اہمیت سمجھنا، اس سے زیادہ اس بات پر غور کرنا کہ تربیت کتنی اہم چیز ہے. اور آج کے دور میں جب ہر چیز تیز رفتار سے کی جاتی ہے اور تخسیر سے، یعنی اس کو چھوٹا کر کے کیا جاتا ہے، تو اس میں ٹھہر کے لوگوں کو سمجھانا، اقدار، قدریں، اصول، اخلاق، ادب ان کو سمجھانا، تربیت دینا کتنی ضروری بات ہے اور بہت مشکل ایک کام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.